شہر کے ایک گھر میں مقدام اپنی بڑی بہن رومان کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں باپ کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے اور اب یہی 2 بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ مقدام شہر کی ایک میڈیکل سٹور پر ملازم تھا، جبکہ رومان مقامی اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ نرم لہجے اور سادہ مزاج کی لڑکی تھی۔ بچوں کو پڑھانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری تھا۔ سحری کا وقت تھا۔ دسترخوان پر دال، 2 روٹیاں اور چائے کا ایک برتن رکھا تھا۔ رومان نے مسکرا کر کہا، مقدام آج چائے میں چینی ذرا کم ہے۔ مقدام نے ہنس کر کہا، آپی جب آپ ساتھ ہیں تو سب میٹھا ہی لگتا ہے۔ مگر حقیقت میں حالات سخت تھے۔ کرایہ 2 ماہ سے باقی تھا، بجلی کا بل میز پر رکھا تھا اور رومان کی تنخواہ کا بڑا حصہ گھر کے خرچ میں چلا جاتا تھا۔ مقدام کی تنخواہ بھی معمولی تھی۔ میڈیکل سٹور کا مالک حاجی بشیر سخت مگر چالاک آدمی تھا۔ فارمیسی شہر کے مصروف ترین بازار میں تھی۔ شیشے کی الماریوں میں رنگ برنگی دوائیں سجی تھیں، مگر ان کے پیچھے کئی راز بھی چھپے تھے۔ ایک دن دوپہر کو جب روزے کی شدت بڑھ رہی تھی اور گاہکوں کا رش کم تھا، حاجی بشیر نے مقدام کو اندر والے کمرے میں بلایا۔ مقدام بیٹا، تم محنتی لڑکے ہو، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جی جی حاجی صاحب، حکم کریں۔ حاجی بشیر نے دراز سے ایک ڈبہ نکالا۔ یہ کچھ خاص دوائیں ہیں، سرکاری طور پر ان کی فروخت محدود ہے، مگر گاہک زیادہ قیمت دینے کو تیار ہیں۔ تم بس پوچھنے پر دے دیا کرو۔ اس کا حساب میں خود سنبھال لوں گا، تمہیں الگ سے حصہ ملے گا۔ مقدام ذرا چونکا، مگر حاجی صاحب اگر یہ غیر قانونی ہوا تو؟ حاجی بشیر نے کہا لگایا، ارے بیٹا کاروبار میں تھوڑی بہت اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے، تم فکر نہ کرو۔ مقدام کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی۔ رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت اور یہ پیشکش، اس نے فوراً سے جواب نہ دیا۔ شام کو افطار کے وقت جب وہ گھر لوٹا تو رومان قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ آج بہت تھکے لگ رہے ہو؟ رومان نے پوچھا۔ ہاں بس کام ذرا زیادہ تھا۔ افطار میں رومان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو پاک رکھ۔ اگلے دن فارمیسی میں ایک امیر زادے جیسا نوجوان آیا۔ اس نے مخصوص دعا مانگی، جو دعا نسخے کے بغیر نہیں ملتی تھی۔ مقدام نے انکار کیا تو وہ بولا، دگنی قیمت دوں گا، تم بس دے دو۔ اسی لمحے حاجی بشیر کی بات یاد آئی۔ اگر وہ دے دیتا تو اچھی رقم ہاتھ آتی، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ معاف کیجیے، بغیر نسخے کے نہیں دے سکتا۔ نوجوان ناراض ہو کر چلا گیا۔ حاجی بشیر نے دور سے یہ منظر دیکھا اور بعد میں ڈانٹتے ہوئے کہا، اتنا سیدھا مت بنو مقدام، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ مقدام خاموش رہا۔ ایک رات تراویح کے بعد دونوں بہن بھائی چھت پر بیٹھے تھے۔ رومان نے کہا، مقدام ابو کہا کرتے تھے کہ روزہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ جب نفس کمزور پڑے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ مقدام نے دھیمی آواز میں پوچھا، اگر کسی کے سامنے آسان راستہ ہو مگر وہ درست نہ ہو تو کیا کرے؟ رومان نے اس کی طرف ذرا غور سے دیکھا۔ مشکل سچ آسان جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مقدام نے نظریں چرا لی۔ بس ایسے ہی۔ کچھ دنوں بعد حالات اور سخت ہو گئے۔ مکان مالک نے وارننگ دی کہ اگر کرایہ ادا نہ ہوا تو گھر خالی کرنا ہوگا۔ رومان کی آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی، مگر وہ حوصلہ دیتی رہتی۔ اسی شام حاجی بشیر نے دوبارہ بلایا۔ ہاں تو فیصلہ کیا تم نے؟ اگر میرا ساتھ دو گے تو مہینے کے آخر میں اچھی رقم ملے گی۔ مقدام نے خاموشی سے ڈبے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل نے کہا، صرف ایک بار، مگر ضمیر نے روکا، یہ آغاز ہے، انجام نہیں جانتے تم۔ اگلے ہی دن ایک واقعے نے اس کی ہمت ڈگمگا دی۔ ایک غریب مزدور اپنی بیمار بیوی کے لیے دوا لینے آیا۔ اس کے پاس پوری رقم نہیں تھی۔ مقدام نے اپنی جیب سے پیسے ملا کر دوا دے دی۔ شام کو جب حساب ہوا تو کمی نکل آئی۔ حاجی بشیر غصے سے بولا، یہ کوئی خیرات خانہ نہیں ہے، آئندہ اپنی جیب سے دو گے تو تنخواہ سے کاٹ لوں گا۔ مقدام کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اس نے سوچا اگر میں حاجی صاحب کا کہا مان لوں تو شاید ایسے موقع پر بھی مدد کر سکوں گا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ اس دن دوپہر کے وقت حاجی بشیر نے اسے دوبارہ اندر والے کمرے میں بلایا۔
دروازہ بند کر کے وہ کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مقدام، میں تمہاری ایمانداری کی قدر کرتا ہوں، مگر کاروبار جذبات سے نہیں چلتا۔ دیکھو یہ انجیکشن اور کچھ مخصوص گولیاں ہیں، مارکیٹ میں ان کی مانگ بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر بھی لوگ لینے کو تیار ہیں، تم بس دے دیا کرو، منافع ہم دونوں میں بانٹ لیں گے۔ مقدام نے کہا، مگر حاجی صاحب اگر کسی کو نقصان ہو گیا تو؟ حاجی بشیر نے بے پرواہی سے شانے اچکائے، ہم ڈاکٹر نہیں بیچنے والے ہیں، ذمہ داری گاہک کی ہوتی ہے۔ مقدام نے سوچا، ذمہ داری گاہک کی ہے، مگر کیا واقعی وہ صرف بیچنے والا تھا یا ایک انسان بھی تھا؟ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو رومان نے بتایا کہ اسکول میں اس کی تنخواہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں فنڈز میں مسئلہ ہے، شاید عید کے بعد ملے۔ مقدام نے پہلی بار سنجیدگی سے سوچا کہ اگر وہ حاجی بشیر کی بات مان لے تو چند ہفتوں میں سب سنبھل سکتا ہے۔ اگلے دن ایک درمیانی عمر کا آدمی فارمیسی پر آیا۔ اس نے مخصوص طاقت آور دوا مانگی جس کے غلط استعمال سے سنگین نتائج نکل سکتے تھے۔ نسخہ ہے آپ کے پاس؟ مقدام نے پوچھا۔ بھائی وقت نہیں ہے، جتنی قیمت کہو کہ دے دوں گا۔ اسی لمحے حاجی بشیر کی نظریں کاؤنٹر کے پیچھے سے اس پر جمی تھیں۔ مقدام نے دل سخت کیا اور دوا نکال کر رکھ دی۔ آدمی نے موٹی رقم ادا کی اور چلا گیا۔ شام کو حاجی بشیر نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں کچھ اضافی نوٹ تھما دیے۔ دیکھا کتنا آسان ہے۔ نوٹ ہاتھ میں آتے ہی مقدام کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، خوشی بھی شرمندگی بھی۔ اس نے وہ پیسے جیب میں ڈال لیے۔ گھر آ کر اس نے خاموشی سے رومان کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھ دی۔ یہ مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ہے۔ رومان نے پوچھا، اتنے پیسے کیسے؟ مقدام نے نظریں چرا لیں، بس کام زیادہ تھا، بونس مل گیا۔ رومان نے پیسے تو رکھ لیے مگر اس کی آنکھوں میں سوال باقی رہا۔ رات کو تراویح کے بعد وہ بولی، مقدام ایک بات پوچھوں؟ جی آپی۔ کیا تمہیں اپنے کام پر مکمل اطمینان ہے؟ انسان کبھی کبھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے نا آپی۔ رومان نے نرمی سے جواب دیا، مجبوری وقتی ہوتی ہے مگر غلطی کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بھوک برداشت کر لو مگر حرام کا لقمہ نہ کھاؤ۔ اگلے دن پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ گاہک آتے، مخصوص دوائیں مانگتے اور وہ بیچ دیتا۔ منافع بڑھنے لگا، گھر میں راشن بہتر ہو گیا، مگر سکون وہ کہیں گم تھا۔ ایک شام ایک نوجوان لڑکا دوڑتا ہوا فارمیسی پر آیا، بھائی وہی دوا چاہیے جو کل لی تھی، میرے دوست کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ مقدام کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیسی طبیعت؟ بے ہوش ہو گیا ہے، شاید زیادہ مقدار لے لی اس نے۔ یہ سن کر مقدام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً حاجی بشیر کی طرف دیکھا۔ حاجی بشیر نے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، ہمیں کیا معلوم؟ حاجی بشیر بولا، تم نے تو گاہک کے کہنے پر دی تھی۔ لڑکا پریشان ہو کر چلا گیا۔ اس رات مقدام کا نماز میں دل نہ لگا، سجدے میں سر رکھا تو آنسو بہنے لگے۔ گھر آ کر اس نے رومان کو ساری بات بتا دی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر رومان نے کہا، مقدام رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، سکون بھی رزق ہے۔ اگر کسی کی جان کو خطرہ پہنچے تو وہ کمائی کبھی برکت نہیں لا سکتی۔ مگر آپی، اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو پھر ہم کیسے چلیں گے؟ اللہ پر بھروسہ کرو، ہم بھوکے رہ لیں گے مگر کسی کی آہ نہ لیں گے۔ اس لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی نوجوان لڑکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے دوست کی حالت نازک ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ غلط دوا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگلی صبح وہ فارمیسی پہنچا اور حاجی بشیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں یہ کام نہیں کروں گا، جو ہوا اس کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ حاجی بشیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سوچ لو مقدام، نوکری بھی جا سکتی ہے۔ مقدام نے گہری سانس لی۔ چلی جائے تو بہتر ہے مگر ضمیر نہ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کاؤنٹر کی چابی میز پر رکھ دی۔ باہر نکلا تو دل ہلکا محسوس ہوا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے رومان کو بتایا۔ رومان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تم نے سچ میں روزے کا حق ادا کیا ہے مقدام۔ فارمیسی کی نوکری چھوڑنے کے بعد پہلا دن مقدام پر بہت بھاری گزرا۔ صبح فجر کے بعد وہ اپنے معمول کے مطابق تیار ہونے لگا۔ اچانک یاد آیا کہ اب اسے کہیں جانا نہیں۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھ دیا اور خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔
رومان نے اس کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ لی۔ ہمت ہارنے کا وقت نہیں ہے، آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ مقدام نے دھیمی آواز میں جواب دیا، آپ بھی میں نے صحیح کیا نا؟ کبھی کبھی دل میں خوف آتا ہے کہ اگر نوکری نہ ملی تو جو شخص حرام چھوڑ دے اللہ اس کے لیے حلال کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہوگا مقدام۔ گھر میں بچت نہ ہونے کے برابر تھی، کرایہ ادا ہو چکا تھا مگر اگلے مہینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ مقدام نے شہر بھر میں نوکری کی تلاش شروع کی۔ ایک دن وہ بازار کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے وہی غریب مزدور یاد آیا جسے اس نے فارمیسی سے دوا دلائی تھی۔ اتفاق سے وہ سامنے آتا نظر آیا۔ مزدور نے مقدام کو پہچان لیا۔ بیٹا میری بیوی اب ٹھیک ہے، تم نے اس دن مدد کی تھی، اللہ تمہیں جزا دے۔ یہ سن کر مقدام کے دل کو عجیب سی ٹھنڈک ملی۔ اس نے سوچا اگر میں حرام راستے پر چلتا رہتا تو شاید ایسے چہروں میں آنکھ نہ ملا پاتا۔ افطار کے بعد محلے کی مسجد میں اعلان ہوا کہ کچھ نوجوان مل کر غریبوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں اور رضاکاروں کی ضرورت ہے۔ مقدام نے بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ اگلے دن وہ راشن کے تھیلے اٹھا کر ضرورت مندوں تک پہنچا رہا تھا۔ اسی دوران مسجد کے امام صاحب نے اسے بلایا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے نوکری کیوں چھوڑی؟ مقدام نے سچ سب کچھ بتا دیا۔ امام صاحب نے کہا، ایمان کی حفاظت آسان نہیں ہوتی مگر اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ چند دن بعد امام صاحب نے اسے ایک چھوٹے کلینک میں متعارف کروایا جہاں ایک بزرگ ڈاکٹر سلیم ایماندار اور نرم دل انسان تھے۔ انہیں ایک معاون کی ضرورت تھی جو دوا دے سکے اور مریضوں کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر سلیم نے پوچھا، تجربہ ہے؟ مقدام نے کہا، فارمیسی میں کام کیا ہے مگر میں صرف حلال طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا دیے، بس یہی شرط کافی ہے بیٹا۔ یوں مقدام کو نئی نوکری مل گئی۔ کلینک میں زیادہ تر غریب ترین مزدور آتے تھے۔ ڈاکٹر سلیم اکثر فیس معاف کر دیتے، مقدام بھی خلوص سے خدمت کرتا۔ ایک دن وہی نوجوان لڑکا کلینک میں آیا جس کا دوست غلط دوا لینے سے بیمار ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ دوست بھی تھا، اب بہتر حالت میں کھڑا تھا۔ لڑکے نے مقدام کو پہچان لیا۔ آپ نے نوکری چھوڑ دی تھی نا؟ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ غلطی ہماری تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نسخے کے بغیر نہیں لینا چاہیے تھا۔ گھر میں آہستہ آہستہ برکت آنے لگی، اگرچہ آمدنی کم تھی مگر خرچ میں آسانی محسوس ہونے لگی تھی۔ رومان کی تنخواہ بھی مل گئی، دونوں نے مل کر کچھ رقم بچا لی۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب اعتکاف کا سماں تھا، مقدام نے دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا، مجھے کبھی حرام کی طرف مائل نہ ہونے دینا۔ عید قریب آئی تو گھر میں سادگی کے باوجود خوشی تھی۔ رومان نے اپنے ہاتھوں سے سوئیاں تیار کیں، مقدام نے معمولی سے کپڑے خریدے۔ وہ دونوں چھت پر چاند دیکھنے کھڑے تھے۔ دیکھو آپی کیسا روشن چاند ہے، مقدام نے کہا۔ چاند تو ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے مگر اصل روشنی دل میں ہونی چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد مقدام کلینک گیا۔ ڈاکٹر سلیم نے اسے عیدی کے طور پر کچھ رقم دی۔ یہ تمہاری دیانتداری کا انعام ہے بیٹا۔ مقدام نے مسکرا کر رقم قبول کی۔ چند ماہ بعد ڈاکٹر سلیم نے اسے مزید کچھ ذمہ داریاں سونپ دیں۔ اس کی محنت اور ایمانداری نے اسے نمایاں کر دیا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر لوٹا تو رومان نے خوشخبری سنائی، اسکول نے مجھے مستقل کر دیا ہے اور تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ دونوں بہن بھائی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مقدام کو وہ دن یاد آیا جب وہ حرام کمائی کے دھانے پر کھڑا تھا۔ اگر وہ اس وقت لالچ میں آ جاتا تو شاید آج یہ سکون نصیب نہ ہوتا۔ رات کو چھت پر بیٹھے وہ پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ آپی کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں اس راستے پر چلتا رہتا تو شاید پیسے زیادہ ہوتے مگر سکون نہ ہوتا۔ رومان نے کہا، اصل دولت دل کا اطمینان ہے۔ روزہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ خواہش کو قابو میں رکھو ورنہ وہ تمہیں قابو میں کر لے گی۔ اگلے رمضان جب وہ کلینک میں مریضوں کو دوا دے رہا تھا تو ہر بار احتیاط کرتا، نسخہ چیک کرتا اور دل میں دعا کرتا کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ کچھ وقت کے بعد مقدام نے کچھ رقم جمع کر کے ایک چھوٹی سی ایماندار فارمیسی کھول لی جہاں اصول واضح تھے، بغیر نسخے کے خطرناک دوا نہیں، منافع محدود اور ضرورت مندوں کے لیے رعایت۔ رومان اکثر حساب کتاب میں بھی اس کی مدد کر دیا کرتی۔ لوگوں کا اعتماد بڑھتا گیا۔
ایک رات وہ تنہا بیٹھا پچھلے برس کا رمضان یاد کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اصل جنگ باہر کے حالات سے نہیں بلکہ اندر کے نفس سے تھی۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں بلکہ حرام سے رک جانے کا نام ہے۔ رومان نے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ مقدام نے جواب دیا، یہی کہ اگر اس دن میں نے غلط راستہ نہ چھوڑا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ اللہ نے تمہیں چنا تھا کہ تم مثال بنو مقدام۔ مقدام نے سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ یوں مقدام کی زندگی کا وہ باب ختم ہوا جس میں حرام کمائی کی آزمائش تھی، اور شروع ہوا ایک نیا باب جس میں حلال رزق کی برکت اور ایمان کی روشنی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ روزہ صرف جسم کا نہیں دل کا بھی ہوتا ہے، اور جب دل حرام سے رک جائے تو زندگی میں ایسی برکت اترتی ہے جو کسی بھی دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔